میں نے تو کسی کو لفافہ نہیں کہا، میں نے تو وہ سلیم صافی کو لفافہ کہا تھا۔ ہر وہ شخص جس نے عمران احمد خان نیازی کی زندگی میں کبھی بھی اس کے اوپر ایک آنے کا بھی احسان کیا ہو، بھلے وہ غریدہ فاروقی ہو، بھلے وہ مبشر لقمان ہو، عمران خان پلٹ کے ان کو گالی ضرور دے گا۔ سعد رضوی صاحب جو ہے وہ حامد میر پہ کافی غصے میں ہے۔ سعد رضوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اگلے ہفتے آ کے نوٹس یہ جلوس نکالوں گا اور اس روٹ پہ جاؤں گا، تو اس سے پہلے انتظامیہ ان کو دھمکی دینے کی بجائے ان کو انگیج کر سکتی تھی، ان کے ساتھ مذاکرات پہ بیٹھ سکتی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ، اور ملکی حالات پہ تبصرہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ابھی تک تو یہی خبریں آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی لانگ مارچ کی تیاری جو ہے وہ بڑی زبردست ہے، اور لانگ مارچ جو ہے وہ تاریخی قسم کی لانگ مارچ ہوگی، لیکن اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ صحافیوں سے کوئی مدد کی اپیل کی گئی ہے، تو صحافیوں کی مدد کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے عمران خان صاحب کو؟ دیکھیے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ بادشاہ آدمی ہیں۔ وہ راولپنڈی یونین آف جرنلسٹ جو ہے RIUJ، اس کے وفد سے ملے ہیں اور نیشنل پریس کلب کے عہدے داروں سے ملے ہیں، اور پہلے انہوں نے ان کو بھاشن دیا کہ مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ تو ختم ہو چکا ہوا ہے، نہ اس ملک کے اندر کوئی اخبار ہے، نہ کوئی ریڈیو ہے، بس جو کچھ بھی ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا ہی جو ہے اس وقت حکومت کو گائیڈ کر رہا ہے یا حکومت کو سٹیئر کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا ہی جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹر ہے اور وہ ٹرینڈ بناتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ انہوں نے اپنے خیالات عالیہ میں فرمایا، اور یہ فرمانے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جناب RIUJ اور نیشنل پریس کلب جو ہے وہ ہمارا جو آئندہ آنے والا لانگ مارچ پلس دھرنا ہوگا، جو ہماری مزاحمت کی تحریک ہے، اس میں ہمیں مدد کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ادارہ جو ہے بقول ان کے اپنے، اور اسی نشست میں فرما رہے ہیں وہ ماشاءاللہ، اپنی افادیت کھو چکا ہے، اپنی اثریت کھو چکا ہے، تو پھر وہ کیا مدد کرے؟ عمران صاحب کو یہ واضح کرنا چاہیے تھا کہ وہ ان کی کیا ہیلپ آؤٹ کرے اور ان کی کیا سپورٹ کرے۔ مطلب اس سے ایک وہ ان کا ظاہر ہوتا ہے جو ان کے مائنڈ کے اندر بعض لوگوں کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں بھری ہوئی ہیں، میرا مطلب ہے کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اب دیکھیں نا، سلیم صافی جیسے جرنلسٹ کو انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ جی وہ میں نے تو کسی کو لفافہ نہیں کہا، میں نے تو وہ سلیم صافی کو لفافہ کہا تھا، تو سلیم صافی نے پھر سر کہا۔ لیکن آپ سلیم صافی صاحب کو تو انہوں نے لفافہ کہا، لفافہ کہنا تو تحریک انصاف کے لیے بڑی چھوٹی سی بات ہے، اور وہ تو پہلے پوری باقاعدہ اتنے زیادہ صحافیوں کی جو ہے وہ 2 درجن سے زائد صحافیوں کی ایک وہ پورا پوسٹر نکال چکے ہیں جن کے اوپر لفافہ کا ٹیگ لگا دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جی اپنے جی بلاگ میں ڈسکس بھی کیا تھا، جس پہ مبشر صاحب نے بھی کافی اپنا جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو خواتین کو بھی نہیں بخشتے۔ کل عمران خان صاحب نے جو خاتون صحافی غریدہ فاروقی کے بارے میں بات کی ہے، اس پہ بھی اب جو ہے وہ کافی لوگوں کو تشویش بھی ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، تو یہ صحافیوں کا لگتا ہے ان سے کوئی زیادہ ہی جو ہے نا ان کو غصہ ہے صحافیوں پہ۔ دیکھیے، میرا ایک فلاسفی ہے یا تھنکنگ ہے یا میرا کہاوت ہے جو میں نے کرافٹ کی ہے کہ ہر وہ شخص جس نے عمران احمد خان نیازی کی زندگی میں کبھی بھی اس کے اوپر ایک آنے کا بھی احسان کیا ہو، بھلے وہ غریدہ فاروقی ہو، بھلے وہ مبشر لقمان ہو، اور بھلے وہ حامد میر ہو، عمران خان پلٹ کے ان کو گالی ضرور دے گا۔ جب عمران خان صاحب جو تھے وہ ان کا پروجیکٹ جو تھا ویسے سر حامد میر صاحب کا آپ نے نام لیا، حامد میر صاحب کو ابھی تک عمران خان نے تو پتہ نہیں کچھ کہا یا نہیں کہا، لیکن سعد رضوی صاحب جو ہے وہ حامد میر پہ کافی غصے میں ہے، ان کی ایک ٹویٹ پہ جو کہ حویلیاں کے جلوس میں جب اٹیک کے رد عمل پہ انہوں نے کی، تو ان پہ ان کو کافی غصہ ہے۔ دیکھیے، اس وقت نا وہ بھی ایک نازک ایشو ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں، لیکن پہلے میں یہ نپٹا لوں کہ انہوں نے پلٹ کے اس بندے کو گالی ضرور دی ہے۔ اب غریدہ فاروقی جو ہیں محترمہ، جب عمران خان صاحب جو تھے
وہ دھرنے میں تھے، تو یہ آپ کو یاد ہے وہ کھمبے پہ چڑھ کے تو کنٹینر پہ چڑھ کے تو بالکل ادھر جا کے انٹرویو کیا تھا ان کا، جا کے کیا، اور جا کے کرتی ہوئی تھی، بالکل بہت ان کے، میرا مطلب ہے کہ خاتون صحافیوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ایکٹیولی انہوں نے ہی اس کو کور کیا تھا جی دنیا کو۔ ایکٹیولی انہیں ہی کور کیا تھا، جس کو کہا گیا کہ یہ بیسیکلی ایک سپورٹ ہے پی ٹی آئی کی. میرا خیال ہے ایسا نہیں تھا، لیکن بہرحال سمجھا گیا. جی تو اب ان کے اوپر وہ زبان درازی نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا. اور وہ بیسیکلی تو انہوں نے بیسک سوال ہی اٹھایا تھا، لیکن اب یہ بہت بری بات ہے اور اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اگر مردوں میں گھسیں گی تو ان کے ساتھ یہ تو ہوگا. اور جو باقی انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ میں دہرا نہیں سکتا، لیکن جو کلچر ہے پی ٹی آئی کے اپنی پارٹی کے جلسوں کا، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کس طرح وہاں پہ وہ جو خواتین کا جو انہوں نے بنایا ہوتا ہے وہ والا حصہ، اس کے اوپر وہ جو بقول منصور علی خان کے جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. اور حفاظت کے نام کے اوپر کہ ہم تو انہیں حفاظت سے یہاں سے نکالنے لگے ہیں، وہ ان بچیوں کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور بالکل وہ سب جانتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو اس لیے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو میرا مطلب ہے کہ پھر اگر ان کی اس بیان کو دہرایا جائے تو کیا پھر وہ اسی تناظر کے اندر دیکھا جائے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ یہ تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت زیادہ زیادتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی کسی خاتون کے بارے میں کوئی بات کہی جائے تو وہ فوراً جو ہے وہ ٹمنے پہ چڑھ جاتی. میرا مطلب ہے کہ فوراً وہ جو ہے وہ اچھل کے تو ایک بلند اخلاقی لیول پہ کھڑے ہو کے وہ بھاشن دینا شروع کر دیتی ہیں. جیسے ان کی ایک خاتون، سابقہ خاتون رکن اسمبلی نے آج ہی جو خبر ہے کہ رانا ثناء اللہ کو ایک نوٹس بھیجا ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں بری بری باتیں کی ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ جب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں تو اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. یہ ون وے ٹریفک جو ہے وہ زیادہ مناسب نہیں لگتی. اب آ جائیے اس کی طرف، وہ جو آپ نے ایک سینسٹیو مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے. وہ سینسٹیو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پہلے سے موجود فریقین ہیں حویلیاں کے اندر، ان کے درمیان ایک جنگ بندی یا فائر بندی ہو چکی ہوئی ہے. جلوسوں کے روٹس طے ہو چکے ہوئے ہیں کہ کس پارٹی کا جلوس جو ہے وہ کہاں سے گزر کے کہاں پہ ختم ہوگا، اور یہ وہاں کی جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کی مداخلت سے ہو چکا ہوا ہے. اب یہ ایک ان دونوں فریقین کے اندر یہ ایک تیسرا فریق پیدا ہوا ہے جو اپنا سعد رضوی صاحب والا گروپ ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ان دونوں کے تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، ہم یہاں پہ تیسرے فریق ہیں، سٹیک ہولڈر ہیں. اور انہوں نے وہاں پہ وہ جلوس نکالنے کی کوشش کی ہے جس کے اندر اب تک 10 کے قریب لوگ جو ہیں وہ پولیس فائرنگ اور تشدد سے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں، ان کنفرمڈ اطلاعات ہیں. کچھ لوگ سر جاں بحق ہونے کے علاوہ بھی کچھ تصویریں اور فوٹیجز جو سامنے آئی ہیں ان پر جو ظلم اور جو تشدد مطلب ہوا ہے، اور جو ان تصویروں اور فوٹیجز میں جو کہ بتائی جا رہی ہیں اور دکھائی جا رہی ہیں، جو وہ انسان دیکھ نہیں سکتا. اگر کوئی، میرا خیال ہے کہ کوئی اختلاف بھی تھا تو اس کو حل کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم اپنے ہی لوگوں کی جانیں لینا شروع کر دیں. ایگزیکٹلی جو اگر سعد رضوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اگلے ہفتے آ کے نوٹس یہ جلوس نکالوں گا اور اس روٹ پہ جاؤں گا، تو اس سے پہلے انتظامیہ ان کو دھمکی دینے کی بجائے ان کو انگیج کر سکتی تھی، ان کے ساتھ مذاکرات پہ بیٹھ سکتی تھی اور انہیں کہہ سکتی تھی کہ بھائی جان ان کے ساتھ بھی تو کوئی روٹ طے کیا جا سکتا تھا نا، لیکن وہ نہیں کیا گیا نا. ان کو کوئی جگہ دے دیتے، کوئی روٹ دے دیتے جہاں پہ وہ یہ جو ہے وہ اپنی ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے تھے نا. لیکن انتظامیہ نے ان کے اوپر بڑا بدترین تشدد کیا ہے جس کی کسی بھی صورت کے اندر اپروول نہیں دی جا سکتی. ایک تو میں نے کہا کہ یہ بات ہم کر لیں. دوسرا جو ہے یہ بڑی قابل مذمت چیز ہے، اور کسی بھی طرح پہ یہ معاملات جو ہیں وہ انتظامی افسران پہ نہیں چھوڑے جا سکتے. پاکستان اس طرح کی فالٹ لائن سے چھیڑ چھاڑ برداشت نہیں کر سکتا. پاکستان کا معاشرہ جو ہے، جو پاکستانی جو ہے، بالکل. بہرحال لیکن یہ ہے
کہ پولیس نے اور انتظامیہ نے وہاں پہ بہت ہی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ بالکل۔ تو سر نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب جو ہے ان کے بارے میں بتائیے، ان کے ابھی کوئی حالات اچھے نہیں ہیں اور جو ان کی جعل سازی پکڑی گئی ہے تو اب وہ کس منہ سے اتنے بڑی بڑی باتیں کریں گے جو کہ وہ کرتے ہوتے تھے؟ یا اسی عمران منہ سے خان صاحب کے کریں تو گے۔ بہت قریبی ساتھی ہیں، اگر عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں کی یہ حالت ہے تو پھر باقی پھر آگے کیا ہوگا پارٹی کا؟ جی ٹاپ ٹو باٹم ہی ایسے ہیں، اور وہ اسی منہ سے اسی دھڑلے کے ساتھ اسی ٹی وی چینل پہ آ کے بیٹھ کے ویسے ہی بوٹ اور اس طرح کی یا کوئی اور چیز لے آئیں گے، وہ سامنے رکھ کے اور وہ گفتگو کریں گے، اور اینکر انہیں یہ پورا کرنے کا موقع فراہم کریں گے، کیونکہ جن کے وہ بے نامی دار ہیں وہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، اور ان کے سامنے آئین اور قانون سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ فیصل واڈا صاحب کی واحد کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ کچھ بہت زیادہ بڑے ریاستی عہدے دار، اور ویسے تو سرکاری ملازم ہی ہوتے ہیں لیکن عہدے دار ہوتے ہیں، ان کے بے نامی دار بھی ہیں لندن کے اندر، ان کی بہت زیادہ پراپرٹیز ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ ان کی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کا کوئی معلوم اور معروف ذریعہ انکم آمدن نہیں رہا، لیکن جو ان کی شاہانہ طرز زندگی لائف سٹائل کو سپورٹ کر سکے کہ یہ یہاں سے کماتے ہیں۔ یہ مختلف لوگوں کے فرنٹ مین ہیں اور مختلف لوگوں کے بیاف کے اوپر لین دین کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو پچھلے دنوں ایک اور بھی سکینڈل ہوا ہے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانی سے انہوں نے اور ان کی ایک ٹی وی اینکر وائف نے، جو کہ ابھی نہیں ہے ان کی وائف، ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے، ان دونوں نے مل کے ایک بندے سے 45 لاکھ روپیہ رشوت لی کہ ہم سی ڈی اے سے آپ کا جو پلاٹ ہے وہ لیگلائز کروا دیں گے۔ وہ پلاٹ یہ تھا کہ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ برساتی نالے ہیں جن کو اب سیوریج کے نالوں کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، جہاں سے یہ اپنے اعظم سواتی صاحب گرفتار ہوئے ہیں۔ اس طرح کے ایک نالے میں وہ جا کے چھپے ہوئے تھے نا، جہاں سے ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا۔ جی بالکل۔ اس طرح کے ایک نالے کے کنارے کے اوپر زمین تھی، ان صاحب نے اس زمین کو برابر کر کے اپنے مکان کا حصہ بنانا چاہا، تو ایل ڈی اے نے کہا کہ ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے، آپ کو ریگولرائز کروانا پڑے گا۔ تو وہ ریگولرائز کرانے کی رشوت وصول کی انہوں نے، فیصل واڈا صاحب نے اور ان کی بیگم صاحبہ نے، اور جب وہ کام نہ ہو سکا اور اس نے کہا کہ جی میں میڈیا میں جا رہا ہوں اور میں چلا جاؤں گا، تو انہوں نے ان کو بلایا اور ان کو میرا خیال ہے 30 لاکھ روپے واپس کیے اور کہا کہ باقی 15 لاکھ روپے وہ لے گئی تھی تو وہ اس سے لے لو جا کے تم، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر اب علیحدگی ہو چکی ہوئی تھی ان کی، تو اس لیے وہ انہوں نے پیسے واپس نہیں کیے، لیکن اتنے کے پیسے ان صاحب کو واپس کر دیے انہوں نے۔ تو یہ اس طرح کے واردات وغیرہ کے اندر معروف ہیں۔ اور اب دیکھیے نا، انہوں نے اس ایشو کو الیکشن کمیشن کے تعاون سے بہت عرصے تک دبائے رکھا۔ آخر کار الیکشن کمیشن نے، جو کہ پہلے دن اوپن اینڈ شٹ کیس تھا نا، کہ انہوں نے جب وہ کینڈیڈیٹ بنے اس وقت ان کے پاس امریکی شہریت تھی اور انہوں نے جھوٹ بولا۔ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، ٹائمنگ کی بات تھی، اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، بالکل۔ ڈاکومنٹری ایویڈنس دستیاب تھی، امریکن ایمبیسی نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ انہوں نے جناب اس دن اپنی شہریت چھوڑی تھی۔ تو اس کے بعد تو پھر کچھ اور گواہی کی ضرورت نہیں رہ جاتی تھی، کاغذات میں سب کچھ لکھا ہوا سامنے آ گیا۔ تو الیکشن کمیشن نے پھر بھی میرا خیال ہے 2-2.5 سال کا عرصہ لگا دیا ان کے کیس کا فیصلہ کرنے میں، اور پھر ان کا کیس اتنا اوپن اینڈ شٹ تھا کہ ہائی کورٹ نے اسے انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یار آپ جھوٹے آدمی ہیں، تو عدالت جو ہے وہ کسی جھوٹے شخص کی جو ہے وہ درخواست کو انٹرٹین نہیں کر سکتی۔ اب سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ انکشاف ہوا کہ انہوں نے ایکسپائرڈ اپنی جو شہریت چھوڑنے کا ثبوت پیش کیا تھا، اس میں جو پاسپورٹ لگایا وہ 2015 میں ایکسپائر ہو چکا ہوا تھا اور اس کو ثبوت کے طور پہ لگایا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اچھا اس کے اوپر کینسل کی مہر بھی نہیں لگی ہوئی اس پاسپورٹ کے اوپر نا، کیونکہ جب آپ نیا پاسپورٹ بناتے ہیں تو پچھلے پاسپورٹ کے اوپر کینسل کی مہر لگ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹریولنگ کے لیے وہ استعمال نہیں کرتے تھے، ٹریولنگ کے لیے وہ اپنا امریکن پاسپورٹ استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ عجیب و غریب شخصیت ہیں اور عجیب و غریب کردار ہیں۔ پیدا یہ امریکہ میں ہوئے تھے اور پھر یہ پاکستان آ گئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور روزگار کے حصول کے اندر۔ یہاں پہ یہ جناب عجیب و غریب قسم کے موٹر سائیکل اور مہنگی مہنگی گاڑیاں جو ہیں
اس کے اندر ڈولمن مال کے اور ارد اسلحہ گرد بھی گھومتے پائے جاتے ہیں. اتنا بڑا گھر ہے ان کا, لیکن ان کا کوئی معروف یا نون سورس آف انکم نہیں ہے, اس کے باوجود کہ ان کی برطانیہ کے اندر بہت زیادہ جائیدادیں ہیں. مطلب کہ یہاں جہاں پہ 2 جائیدادیں ہیں نواز شریف کی, وہاں پہ ان کی 80 کے قریب جائیدادیں ہیں کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ. اچھا تو اس سے آپ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس تو کچھ ہے تھا نہیں, تو یقیناً یہ بے نامی ہوگا کسی نہ کسی کا. اس لیے جن کا وہ بے نامی ہے ان کا وہ لاڈلا بھی ہے. اور وہ آدمی ہے جس نے ٹی وی کے اوپر پبلکلی بیٹھ کے کہا تھا کہ اس ملک کے اندر اگر 5000 لوگوں کو پھانسی دے دی جائے تو ملک میں امن ہو جائے گا. یہ اور اس طرح کی دیگر یاوہ گوئیاں جو ہیں وہ اس طرح کے گمراہ قسم کے نوجوان جو ہیں, نوجوان تو خیر وہ نہیں ہیں, لیکن اس طرح کی ایک گروپ ہے یا گروہ ہے جو پاکستان میں پیدا ہو گیا ہوا ہے, جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے پاکستان کے نظام کا, اور سب سے زیادہ وہ عیاشی کرتے ہیں پاکستان کے وسائل کے اوپر, لیکن ساتھ ہی وہ پاکستان کے عوام کو گالیاں بھی بکتے ہیں. جس طرح اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ اپنی ہر ججمنٹ کے اندر جسٹس کھوسا ریٹائرڈ جو ہیں وہ اس ملک کو, اس قوم کو, اس کے رہنے والوں کو گالی بک کے اپنی ججمنٹ لکھنے کا, گالی دے کے کہ لعنت ہے ایسی قوم کے اوپر جو اس طرح کے لوگوں کو منتخب کرتی ہے, اس طرح کر کے وہ اپنی ججمنٹ لکھنے کا آغاز کیا کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ چھوٹا سا ایک گروپ ہے جو کہ سب سے زیادہ بینیفیشری ہے اس نظام کا. ٹھیک ہے, کھوسا صاحب کے سسر جو ہیں انہوں نے اگر وہ نسیم اسد شاہ نہ ہوتے تو یہ کبھی ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے جج نہ بن پاتے. یہ بینیفیشری ہیں سب سے زیادہ, لیکن یہ گالی بھی اسی معاشرے کو, آپ کو اور مجھے نکالتے ہیں, اور ان کو شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. سر ان کو تو شرم نہیں آتی, لیکن اس وقت جو ہے نا میرے خیال سے ان کے علاوہ بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو شرم کر لینی چاہیے تاکہ ہماری جو ہے نا وہ غریب عوام کی بھی کچھ سنی جا سکے. تو غریب عوام کی سننے کے یا ان کے حالات بہتر ہونے کی کیا آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے؟ کیونکہ جو ابھی تک فگرز مل رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ پاکستان کو شاید معیشت کی بحالی کے لیے, یا جو لوگ سیلاب زدہ ہیں, آفت زدہ علاقوں سے جن کا تعلق ہے, جن کا گھر بار فصلیں سب کچھ لوٹ چکا ہے, ان کی بحالی کے لیے بھی اب ویسے تو انہوں نے ٹرانسمیشنز کر کے بہت پیسے اکٹھے کیے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ نقصان پورا کرنے کے لیے اربوں ڈالرز جو ہے وہ ہم لوگوں کو قرض لینا پڑے گا, اور وہ قرض پھر یہی اس بیچاری عوام کو جو ہے وہ بجلی اور پیٹرول اور باقی ٹیکسوں کی مد میں انہیں کو ہی اتارنا پڑے گا. تو یہ عوام کی مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بہتر حالات ہوں گے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی میں بھی اس وقت اسی تشویش میں مبتلا ہوں. اس وقت پاکستان کا جو زر مبادلہ کا غیر ملکی جو قرضہ ہے وہ 139 ارب ڈالر ہے, اور یہ 12% بنتا ہے پاکستان کے ٹوٹل قرض کا. باقی 88% قرض جو ہے وہ مقامی بینکوں سے دیا ہوا ہے, اور اس قرض کے اوپر جو سود ہم ادا کرتے ہیں وہ تقریباً 4000 ارب روپے ہم ادا کرتے ہیں, اور یہ ہماری جو ٹوٹل جمع ہونے والے ٹیکسز ہیں ان کا تقریباً 60% بنتا ہے. تو آپ اس سے یوں اچھا سر, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن یہاں پہ میں ایک چیز آپ سے اپنے کوشچن میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس وقت یہ سیلاب آ رہا تھا برطانیہ میں کئی لوگ تھے, یا انٹرنیشنل لیول پہ کئی ایسے لوگ تھے جو کلائمیٹ پہ بات کرتے ہیں, انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ پاکستان کو یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے یا اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ان کا قرض معاف کیا جائے, کیونکہ کلائمیٹ چینج میں پاکستان کا اتنا رول نہیں ہے جتنا وہ کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہو رہا ہے. تو بجائے یہ بات ہونے کے ہم تو قرضہ معاف کیا کروانا تھا, ہم اور قرضہ لینے کے لیے جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے. ہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر ایک سٹیبل گورنمنٹ ہو جو پوری سٹرینگتھ کے ساتھ عالمی اداروں کے ساتھ بات چیت کر سکے. موجودہ حکومت ایک انٹرم سیٹ اپ ہے, اس کے ساتھ اس موضوع کے اوپر نہ تو کوئی بات کرنا چاہے گا نہ کر رہا ہے. ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں سر اسٹیبل گورنمنٹ کے انتظار میں تو میرا خیال میں اور آپ تو جو ہے نا وہ گزر جائیں گے, شاید ہماری اگلی نسلوں میں سے کوئی دیکھ لے. یہ اسٹیبل گورنمنٹ تو پاکستان میں کبھی بھی نہیں رہی. ہاں یہی اپنی جگہ کے اوپر ایک ٹریجڈی ہے. اگر ہماری اس وقت حکومت اور اپوزیشن پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے اور ایک پیج کے اوپر ہوتے تو ہم زیادہ سٹرینگتھ کے ساتھ زیادہ مؤثر طریقے سے ان کو ہم کر پاتے, لیکن وہ ہم نہیں کر پا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لون لینا پڑے گا, اور لون بھی ان جگہوں سے لینا پڑے گا کہ جن جگہوں سے لون لینے سے
ہمارے ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ نہ ہو، کیونکہ جیسے پیرس کلب سے اگر ہم لون لیں گے تو کہا جائے گا کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے سختی سے کہا کہ ہم پیرس کلب سے نہ صرف کہ لون کی ریکویسٹ نہیں کریں گے بلکہ انہیں یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ جو پہلے والا قرض ہے اس کو ری شیڈول کرتے جائیں. اور اگر آپ پیرس کلب سے ریلیف نہیں لیتے تو پھر آپ کو جانا پڑے گا دوسری سائڈ کے اوپر، اور میرا مطلب ہے کہ وہ پھر وہی روایتی ادارے ہیں. لیکن اس حوالے سے بہت اہم جسے کہنا چاہیے کہ دورہ ہے شہباز شریف صاحب کا چائنا کا، اور وہ جا رہے ہیں، اس کے اوپر ہمیں نظر رکھنی چاہیے کیونکہ یہ پہلا دورہ ہوگا ان کا چائنا کا، اور وہاں پہ جا کے صدر یی بھی جو ہیں وہ اگلے 5 سال کے لیے منتخب ہونے جا رہے ہیں. تو دیکھیں اس اہم وقت میں ہم جا کے وہاں سے کیا لے کے آتے ہیں. جی ناظرین، تو آپ نے بات سنی رضوان رضی صاحب کی کہ ابھی عوام کے لیے بہت سی مشکلات باقی ہیں. اللہ کرے کہ یہ مشکلات جلد آسان ہوں. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.